اگر سر ضمنی ایک سوال پھر ذرا اس پہ آتے ہیں دوبارہ کہ آج جب وہ 6 سالہ ٹینیور کمپلیٹ کر کے چلے گئے تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اس ٹینیور کو، یا جو ایکسٹینشن والا معاملہ تھا آپ کے خیال میں وہ ٹھیک ثابت ہوا ان کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی؟ آج جب 6 سال ہو گئے تو ویسے ہی ہوتا ہے نا، بندہ جائزہ لیتا ہے، تجزیہ کرتا ہے حالات۔ دیکھو میری بات سنیں بادامی صاحب، کسی نے مجھے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا پوچھا نہیں، اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کا میں عادی نہیں ہوں، میں آگے دیکھتا ہوں، اور میں وہ لیڈر نہیں ہوں جو صرف تصویر پہ لگی ہوئی چیزیں دیکھتا ہے، میں تصویر سے پیچھے دیکھتا ہوں۔ اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ آصم منیر اور سائر صاحب آئیں گے، آپ اعتراف نہیں کریں گے؟ کر لیتا ہوں، اعتراف کر لیا آپ نے کہا، بالکل کر لیا۔ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ آپ نے بالکل کہا تھا۔ تو سر شیخ رشید ان سارے حالات میں اور یہ سارا پس منظر جس میں بات کر رہے ہیں، شیخ رشید پاکستان میں عام انتخابات ہوتے کب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے ایک آپ سے بہت بڑی بات کی ہے، عید کے بعد ہوں یا پہلے ہوں، نون لیگ کی سیاست دفن ہو گئی، پیپلز پارٹی کی بڑی سمارٹ موو ہوئی ہے۔ اچھا، ساری اہم وزارت خارجہ بھی ان کے پاس ہیں، ساری، اب میں کیا آپ سے عرض کروں، لیکن ستیہ ناش نون لیگ کا ہو گیا۔ نون لیگ کو سامنے رکھ کر سارے غریبوں کی ستیہ ناسی ہو گئی، اور یہ معیشت کی ڈولتی کشتی کو کون سنبھالے گا جی؟ عمران خان کی حکومت جب آئے گی تو اس کے لیے بھی آسان کام نہیں ہوگا۔ عمران خان کی حکومت اگر نزدیکی الیکشن نہیں ہوتے، کوئی بحران پیدا ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور مسئلے خراب ہو جاتے ہیں، میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ 15 دن کے اندر، 31 جنوری میں نے احتیاطاً کہا ہے، آپ 30 دسمبر رکھ دیں۔ اچھا، کیونکہ پھر آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ شیخ رشید نے یہ کہا تھا، تو اس لیے میں وقفہ تھوڑا زیادہ رکھا ہے میں نے کہ 30 جنوری تک الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی۔ صحیح ہے۔ اور کوئی حل نہیں ہے، کوئی ہے اس میں گیدڑ سنگھی، کوئی ایسا رستو ہے، کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی سب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے نا شیخ صاحب آج کی تاریخ میں، ایک منٹ، آج سارے اخباروں نے لکھا ہے کہ تارکین وطن نے پیسے بھیجنے کم کر دیے ہیں یا چھوڑ دیے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں پاکستان میں سے لوگوں نے حوالہ پہ سارے پیسے دبئی اور دوسرے ملکوں میں بھیجنا شروع کر دیے۔ اچھا، پاکستان کے اندر سے بزنس مین جو ہے اس کی ایلسیاں نہیں کھل رہی، اس کی کنٹینر ریلیز نہیں ہو رہے، بینک پیسے نہیں دے رہے، پاکستان کے اندر سے پیسے۔ اب تو گوگل نے بھی کہہ دیا ہے کہ چھٹی کرو، میرے پاس مجھے خرچہ دو۔ وہ پیسے روس نے بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی اور گھر دیکھو جا کے۔ روس نے کیوں کہہ دیا ویسے؟ روس جب خان صاحب کو دینے پہ راضی تھا، بلکہ مور دین راضی تھا خان صاحب کے مطابق، تو پھر انہیں کیوں نہیں دے رہا؟ سر دیکھیں اس خطے میں ایک نئی سیاست جنم پا رہی ہے، اور روس چین جتنے قریب جا رہے ہیں، ایران ادھر جا رہا ہے، اور ہم نہ ہاتھ آسمان پہ لگا رہے ہیں نہ پاؤں زمین پہ لگا رہے ہیں، ہمارا اتا پتہ ہی کسی کو نہیں۔ ساری دنیا میں عمران خان کے حملے کو مذمت کی نگاہ سے دکھایا گیا، ایون واشنگٹن ڈی سی اور اس کے ترجمانوں نے اس پر تبصرہ کیا کہ یہ اس کی لائف پہ اٹیمپٹ تھا، اس کی جان لینا چاہتے تھے۔ آپ کا اپنا بھائی تو پاکستان میں آ نہیں رہا، شہباز شریف صاحب، سفارتی پاسپورٹ ہے آپ کے اس کا، اور آپ کی اپنی بھتیجی سے نہیں بنتی، اتنے برے حالات ہیں آپ کی سیاست کے ایک دوسرے سے، وہ کہتی ہے ڈوبنے دو اس کو، ڈوبتا ہے تو ڈوبنے دو۔ آپ سب سے پہلے باہر کے سرمایہ کار لانے سے پہلے اپنے بھائی کو لائیں جو سب سے بڑا سرمایہ کار ہے اس وقت دنیا میں۔ آپ کے خیال میں آئیں گے واپس نواز شریف؟ آئے ہیں جی؟ آپ کے خیال میں آئیں گے واپس اگلے 2-3 ماہ میں نواز شریف؟ نہیں آئیں گے۔ وہ الیکشن مہم چلانے کے لیے نون لیگ پاگل ہے، اتنی مشکل سے گیا ہے۔ نہیں، وہ یہ سوچ کر نہیں آئیں گے کہ ذرا الیکشن مہم میں ایسا ڈالوں تو شاید کچھ فائدہ ہو جائے سیاسی؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ لوگ بڑے سیانے ہو گئے حضور، وہ وقت چلا گیا، ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے۔ میں ابھی یہ کچن کے باہر ہوں، میں اپنے کوک سے کہتا ہوں اس کے پاس بھی 2 موبائل فون ہیں۔ 2 ہے؟ 2 فون ہیں جی، جس بندے سے بات کرو ڈرائیور کے پاس 2 فون ہیں، ہر بندے کے نے جیب میں کلاشن کوف ڈالی ہوئی ہے، یعنی فون کی شکل میں۔ اچھا جی، صحیح ہے۔ سو نواز شریف آپ کو لگتا ہے واپس نہیں آ رہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ مجھے نہیں دکھائی دیتے۔ دیکھیں نا، یہ گئے تھے، دیکھیں وہ ساری چیزیں جو ان کے ساتھ طے تھی وہ طے ہو گئی ہیں، کیسز واپس ہو گئے ہیں، نیب نے ساری امینڈمنٹس ترامیم آ چکی ہیں، سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے قوم کو انتظار ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کا کیس بھی سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے،
معزز ادارے میں لگا ہوا ہے، اس کے فیصلے کا بھی انتظار ہے. میں نواز شریف کو نیو ایئر لندن میں مناتے دیکھ، اوکے، اور ممکن ہے مریم بی بی بھی وہیں منائے. انٹرسٹنگ. اوکے، آج ہی آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور خان صاحب نے آج ہی مطلب مذاکرات کی دعوت دی نا ان اے وے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بیٹھ کے نئے الیکشن کی تاریخ طے کر سکتے ہیں. تو یہ جیسچر کیوں لیا ہے خان صاحب نے؟ اس سے میں پہلے نے آپ کو خبر دی ہے کہ میں پنڈی سے آیا ہوں، اسلام آباد سے آیا ہوں، سسٹر سٹیز ہیں دونوں. ایک طرف میری ساری کانسٹیچوئنسی کے آرمی ہیڈ کوارٹر ہیں، دوسری طرف میرے کانسٹیچوئنسی کے سارے ڈپلومیٹ سیکشن ہیں. وہاں ایسی سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ کول ڈاؤن کیا جائے اور الیکشن کی راہ ہموار کی جائے، کچھ ہم پیچھے ہوں کچھ وہ آگے ہوں، اور ایک درمیانی راستہ نکالا جائے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. اور اس پر آج سے کام شروع ہو گیا ہے. خان صاحب کی اس آفر کی شکل میں اس پہ کام شروع ہو گیا؟ نہیں، کل جب میں چلا ہی تھا رات کو تو اس دن ہی، آج شروع ہو گیا، آپ سمجھیں. اس پہ بات چیت شروع ہو گئی. صحیح ہے. چلمن کے پیچھے کیا کہتے ہیں آپ اردو والے؟ ہاں، چلمن پردے کے پیچھے یا چلمن؟ ہاں ٹھیک ہے، پردے کے پیچھے، ٹھیک ہے. لیکن یہ اس سب کے بعد جیسے ہی خان صاحب نے سب کچھ بیان دیا، اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن پہ چلا کہ جناب وزیر اطلاعات کا عمران خان صاحب کے بیان پہ رد عمل، اور وہ رد عمل یہ کہ جناب الیکشن تو اکتوبر 2023 میں ہی ہوگا. بھائی تو اس پہ کیا کریں؟ وزیر اطلاعات کا مطلب گورنمنٹ کی ماؤتھ پیس ہے نا، وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس کا مطلب. بادامی صاحب، اس ملک میں وزیر اطلاعات کے ساتھ میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں، یا 3 دفعہ رہا ہوں، یا 4 دفعہ. بڑی جو کچھ اوپر سے ہدایت ہوتی ہیں وہ کہنا پڑتا ہے. آپ کہتے تھے بڑا سرکاری سچ بولنا پڑتا ہے، یہ آپ کا پرانا جملہ ہے کہ بڑا مشکل کام ہے سرکاری. آپ کہتے تھے بڑا سرکاری سچ بولنا پڑتا ہے وزیر اطلاعات ہو کے، بڑا مشکل کام ہے. کیا کرے، کوئی بھی ہوگا تو یہی کرے گا. میں بھی ہوتا تو ایسی باتیں کرتا. کیا کریں؟ دیکھیں نا، ہم نے بھی 3-4 وزیر اطلاعات بدلے. ہاں، کیونکہ بڑی مشکل جاب ہے، بڑی مشکل جاب ہے. 2 ارب روپیہ کل ملا ہے، وہ تو لے جانا ہے. اوپر سے آپ کے جو بھی ہیں کرتا دھرتا، تو سخت قحط ہے، پیسے نہیں ہیں. لیکن آپ کو 2 ارب روپیہ کل ECC نے پاس کیا ہے کہ کمپنی کی مشہوری کے لیے کہ یہ ٹوپی یوں پہنی ہے، یہ یوں پہنی ہے، یہ جناب کوٹ پہنا ہے، یا ٹرکش وہ ہے. یہ کیا ہے؟ قوم کو بے وقوف سمجھنے والے خود بے وقوف ہے. دفن ہو گئی ہے تمہاری سیاست. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ وزیر اعظم ہی ہو تو عزت ہوتی ہے، یا وزیر ہی ہو تو اس کی عزت ہوتی ہے. یہ 77 وزیر ہیں، سارے جو ہیں وہ عوام سے ایئرپورٹ کی طرف نہیں جاتے. وہ جو ہائی آفیشل VIP لاؤنج ہے وہ یوز کرتے ہیں. شیخ صاحب، گورنر راج لگنا ناممکن ہے؟ جو کچھ کریں گے ان کے گلے پڑے گا. عمران خان نے 13 پارٹیوں کو دفن کیا تن تنہا، اور گولیاں کھانے کے باوجود وہ لاہور میں سیاست کا محور ہے. زخمی ہونے کے باوجود وہ سیاست کے کیا کہتے ہیں، سیاست کے گرد گھوم رہی ہے. مجھے اردو کا لفظ اچھا سا نہیں یاد آ رہا ہے.